آج تک کروڑوں لوگ فوت ہوئے ہیں، لیکن ایک ہستی کی موت بہت خاص تھی۔ یہ ہستی یسوع مسیح تھے۔ لیکن یسوع مسیح نے اپنی جان کیوں دی؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ کے شروع میں جانا ہوگا۔ پاک کلام میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے آدم کو بے عیب بنایا تھا۔ آدم گناہ سے پاک تھے۔ وہ باغ عدن کے ہر درخت کا پھل کھا سکتے تھے سوائے ایک درخت کے۔ خدا نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ یہ درخت اس بات کی نشانی تھا کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا حق صرف خدا کو ہے۔ اگر آدم یہوہ خدا کا حکم مانتے تو وہ زمین پر ہمیشہ تک زندہ رہ سکتے تھے، لیکن آدم نے ان نعمتوں کی قدر نہیں کی جو خدا نے انہیں دی تھی۔ انہوں نے خدا کا حکم توڑ دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے ہمیشہ تک زندہ رہنے کا موقع گنوا دیا۔ لیکن آدم کو اکیلے اپنی غلطی کا نتیجہ نہیں بھگتنا پڑا۔ ان کی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری اولاد کو گناہ اور موت ورثے میں ملی۔ انسان اپنے بل بوتے پر گناہ اور موت کی گرفت سے آزاد نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ انہیں ایک مسیحا کی ضرورت تھی۔ اس لیے یہوہ خدا نے آسمان سے ایک بے عیب ہستی کو زمین پر بھیجا۔ یہ ہستی یسوع مسیح تھے۔ وہ بے عیب تھے، بالکل ویسے ہی جیسے شروع میں آدم بے عیب تھے۔ لیکن آدم کے برعکس یسوع مسیح یہوہ خدا کے فرمانبردار رہے۔ اس لیے وہ بہت سے لوگوں کے لیے اپنی جان فدیے کے طور پر دے سکتے تھے۔ مگر ایک انسان کی موت سے سب انسانوں کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا تھا؟ فرض کریں کہ ایک فیکٹری کا مینیجر فیکٹری کا سارا پیسہ چرا لیتا ہے۔ اس وجہ سے فیکٹری قرضے میں ڈوب جاتی ہے اور بند ہو جاتی ہے۔ فیکٹری کے ملازموں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں اور ان کے لیے اپنا گھر چلانا مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے بہت سے لوگ مشکل میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن پھر ایک شفیق اور رحم دل شخص کو ان ملازموں پر ترس آتا ہے۔ وہ فیکٹری کا سارا قرضہ اتار دیتا ہے اور اسے دوبارہ کھولتا ہے۔ فیکٹری کا قرضہ اتارنے سے وہ اس کے ملازموں اور ان کے گھر والوں کی زندگی کو پھر سے خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ آدم اس فیکٹری کے مینیجر کی طرح ہیں۔ جب انہوں نے خدا کا حکم توڑا تو انہوں نے اپنے سر پر گناہ کا بھاری قرض چڑھا لیا اور اپنی اولاد کو بھی اس قرض کے نیچے دبا دیا۔ یسوع مسیح اس رحم دل شخص کی طرح ہیں۔ انہوں نے اپنی بے عیب زندگی قربان کر کے انسانوں کے گناہوں کا قرض چکا دیا اور ان کے لیے ہمیشہ تک زندہ رہنے کی راہ پھر سے کھول دی۔